الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشرک باللہ فقد ظلم نفسہ وقال لا تشرک باللہ شیئا وقال ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طالب علموں، میں نے آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اس آیت کے ذیل میں چند باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت والجلال کی ذات اکیلی ذات ہے، وہ تنہا ہے، یکساں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں اور اس کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ اپنے کاموں میں، اپنے ارادے میں کسی سے مدد طلب نہیں کرتا۔ وہ اپنی مخلوق کو بنانے اور سنوارنے میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا۔ اگر کبھی مشورہ کر بھی لے تو وہ اپنے ارادے اور اپنے رائے پر ہی قائم رہتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اعلان کرتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ پورا واقعہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ فرشتوں، ہم دنیا میں اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں، خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، بسانا چاہتے ہیں، برپا کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، سراپا تیری عبادت کرتے ہیں، سراپا تیرے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور جب آپ دنیا میں انسانوں کو بنائیں گے وہ آپ کی نافرمانی کریں گے، وہ قتل و غارت گری کریں گے، وہ دنیا میں فساد مچائیں گے۔ یا اللہ، جب دنیا میں انسان ابھی تک آ ہی نہیں تو فرشتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انسان فساد مچائیں؟ فرشتوں کو کیا معلوم انسان کیا کریں گے؟ وہ تو اللہ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ تو اللہ کی ذات ہے۔ جب فرشتوں کی معلوم ہی نہیں کہ انسان کیسے ہوتے ہیں، کیا کریں گے کیا نہ کریں گے، تو فرشتوں نے اللہ کو کیوں چھیڑا اور اللہ کو کیوں بتایا کہ اے اللہ یہ فساد مچائیں گے؟ بتایا اس لیے کہ فرشتوں سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے، شیطان آباد تھے، وہ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، فساد کرتے تھے، ہر کچھ کرتے تھے، ہر برائی کرتے تھے۔ انہی پر قیاس کر کے فرشتوں نے کہا کہ جب دنیا میں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو جس کو آپ اپنا خلیفہ بنائیں گے وہ بھی یہی سب کریں گے، سب فساد مچائیں گے۔ لیکن اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مجھے جس چیز کا علم ہے اس کا علم تمہیں حاصل نہیں ہے۔ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات اتنی عالی ہے کہ اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا اور اپنے خدائی میں اکیلا۔ اس کی خدائی اکیلی خدائی ہے، وہ اکیلا خدا ہے، اسی لیے اس نے سب کو اپنا عابد بنایا، سب کو اپنا بندہ بنایا ہے، کسی کو اس نے اپنے ساتھ شریک نہیں کیا۔ اس نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ میرے فلاں نبی یہ میرے ساتھی ہیں یا میرے ساتھ میری خدائی میں شریک ہیں۔ نبیوں کو اس نے برپا کیا اور اپنے آخری نبی کو اپنا محبوب بتایا کہ یہ میرے سب سے محبوب نبی ہیں، سب سے زیادہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کریے، تو اس نے کہا۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میری خدائی میں یہ شریک ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے مشورے کو قبول کر کے کوئی حکم نافذ کریں گے، کر لے تو ٹھیک ہے،
نہ کرے تو کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کوئی بات چاہے دنیا میں کہ فلاں حکم ایسا نازل ہو جائے، اگر اللہ چاہے تو وہ ہو جائے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو جس طرح باری تعالیٰ چاہے وہ حکم اسی طرح نازل ہوگا۔ کبھی کبھی اللہ کے نیک بندے دنیا میں کچھ چاہتے ہیں تو اللہ وہی فیصلہ فرما دیتا ہے، اور کبھی کبھی پوری امت کے علماء، پوری امت کے بزرگان دین مل کر بھی دعا کرتے ہیں، لیکن ویسا نہیں ہوتا جیسا وہ چاہتے ہیں، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری جو مرضی ہے وہی ہوگا، ہماری جو چاہت ہے وہی ہوگا۔ ہم کسی کی چاہت کے محتاج نہیں، ہم کسی کے مرضی کے محتاج نہیں، اور ہم کسی کے خوشی کے محتاج نہیں۔ ہمارا حکم جو جاری ہے وہ جاری رہے گا، تم اگر خوش ہو تب بھی اور تم اگر ناخوش ہو تب بھی۔ اللہ نے اعلان فرمایا بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ کہ اے لوگوں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ظلم کیوں کیا؟ اس لیے کہ شرک ایسا گناہ ہے، شرک ایسی گندگی ہے کہ جس کی کوئی معافی ہے ہی نہیں۔ انسان دنیا میں بڑا سے بڑا گناہ کرے، چوری کرے، زنا کرے، ڈاکہ زنی کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کی معافی اللہ کے ہاں ہے۔ کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا مال کھا لیا، معافی کی امید ہے۔ جس کا کھایا ہے اس سے معاف کروا لیا، اللہ معاف کر دے گا۔ کسی سے قرض لیا، یہ کہتے کہتے کہ دیں گے دیں گے دیں گے، نہ دیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب یہ ایسا حقوق ہے کہ اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ قیامت میں دونوں کو کھڑا کیا جائے گا، حق دینے والے کو اور حق لینے والے کو، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تم یہاں اس سے اپنا حقوق معاف کروا سکتے ہو تو میرے طرف سے معافی کا اعلان، اور اگر یہ معاف نہیں کرتا ہے تو اس کی جو سزا بنتی ہے وہ تمہیں یہاں بھگتنی پڑے گی، ملے گی۔ لیکن اللہ کے ساتھ اگر کوئی شرک کر گیا، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک سمجھتا رہا دنیا میں، اور اسی پر اس کی موت آ گئی، تو اب یہ تو حقوق العباد میں سے ہے۔ اللہ کا حق یہ تھا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جاتا، اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ کیا جاتا، اس کے برابر کسی کو نہ سمجھا جاتا۔ تو اللہ اپنے اس حق کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یوں تو اس نے اپنے حقوق کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا۔ آدمی اگر عبادت کرے تو اللہ کی کرے، اور اگر عبادت میں کوتاہی ہو جائے، نماز چھوٹ جائے، روزہ چھوٹ جائے، زکوٰۃ چھوٹ جائے، حج چھوٹ جائے، عمرہ چھوٹ جائے، بہت سی عبادات چھوٹ جائے، تو اللہ معاف کر دے گا۔ معافی کی امید ہے، اگر وہ چاہے تو سزا دینے کے بعد معاف کرے، اور وہ چاہے تو بغیر سزا کے معاف کر دے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ لیکن اس کی خدائی میں کسی کو شریک کر کے دنیا سے رخصت ہوا، اس کی صفات میں کسی کو شریک سمجھتا رہا، فرمایا کہ یہ ایسا جرم عظیم ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں، جب تک دنیا میں وہ توبہ نہ کر لے سچے دل سے، اور اللہ کے آگے رو نہ لے، اور اپنے اس پلید گناہوں کی معافی نہ کروا لے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ اچھا، اللہ کی صفات میں ہم شریک کیسے سمجھیں کسی کو؟ فرمایا کہ اللہ کی ذات میں شریک شرکت، اور اللہ کی خدائی میں شرکت یہ ہے کہ ہم اللہ کے برابر کسی کو پہنچا دیں، اور جو اختیار اللہ کو حاصل ہے وہ ہم کسی دوسرے کے بارے میں سمجھنے لگے کہ فلاں بھی اللہ کی طرح ہمیں کچھ دے سکتا ہے، فلاں اللہ کی طرح ہمیں کچھ عطا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فلاں بزرگ ہمیں بیٹا دے سکتا ہے، فلاں مولانا ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، فلاں مزار والا
ہمارے کاموں کو سنوار سکتا ہے. ہماری دکان نہیں چلتی, ہمارے مکان میں جھگڑے ہوتے ہیں, اب ہم فلاں بزرگان دین کے ہاں جو زندہ ہے حیات ہیں, ان سے تو دعا کرانے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں, دعا کرانا چاہیے. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مزاروں پر بھی جانا چاہیے. ان کی مزار سے ایک خاص قسم کا فیض جاری ہوتا ہے, اسے محسوس وہ کرے گا جو یقیناً اللہ والا ہوگا. لیکن ان کی قبروں میں ان کی مزاروں پر جا کر ان سے ہی کچھ مانگنے لگنا, ان سے ہی اپنی مرادیں مانگنے لگنا, فرمایا کہ یہ شرک ہے. وہاں سجدہ کرنا یہ شرک ہے. دنیا میں کسی کے لیے سجدہ اور رکوع جائز ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اگر آدمی رکوع کرے کسی کے آگے اور سجدہ کرے کسی کے آگے, فرمایا کہ یہ جس کے سامنے رکوع کرتا ہے, جس کے سامنے سجدہ کرتا ہے, اس کو خدائی صفات میں شریک سمجھتا ہے, اس لیے کہ یہ عبادت اللہ کے لیے ہے, رکوع اللہ کے لیے ہے, سجدہ اللہ کے لیے ہے. فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ جب کسی سے سلام کرو تو جھک کے مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سامنے والا سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے آگے جھکتا ہے. فرمایا کہ کسی سے سلام کرو تو جھک کے نہ کرنا, مسکرا کے کرنا. یہ تو سنت نبوی ہے. نرمی کے ساتھ بات کرنا یہ تو سنت نبوی ہے, لیکن اس کے آگے جھک جانا, فرمایا یہ قباحت, اس میں قباحت ہے. جھکنا صرف اللہ کے لیے جائز ہے, سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے, عبادت صرف اللہ کی ہوگی, کسی نبی کی عبادت نہیں ہوگی, کسی نبی کے آگے جھکا نہیں جائے گا, کسی نبی کے آگے سجدہ نہیں کیا جائے گا. سجدہ, عبادت, رکوع یہ اللہ کے آگے کیا جائے گا. کسی نبی کی یہ تعلیم بھی نہیں ہے کہ تم میرے آگے جھکو, تم میرے آگے سجدہ کرو. کسی بھی 1,24,000 25,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے آگے جھکو. فرمایا سب نے یہ بات کہی کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کے آگے جھکا جائے گا, اسی سے مانگا جائے گا, اس کے علاوہ کوئی ذات دینے کے لائق نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی ذات لینے کے لائق نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور, وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے. کسی کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, وہ کتنا بھی چاہے اگر اللہ نہیں چاہتا ہے تو اس کو بیٹا نہیں ملے گا. کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہیں, وہ رات دن دعا کرتا ہے, اللہ سے تمنا کرتا ہے, منتیں مانگتا ہے, لیکن بیٹیاں نہیں ہوتی. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جس کو چاہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیں, اور جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دیں. اور آگے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا, اور ہم جس کو چاہیں دونوں عطا کر دیں, ہم جس کو چاہیں بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کر دیں. اس لیے کہ خدا ہم ہیں, تم سب مخلوق ہو, ہم خالق ہیں, ہم معبود ہیں, تم سب عابد ہو. تم مجھ سے مانگو, ہم رزاق ہیں, ہم دینے والے ہیں, تم لینے والے ہو. تم مانگتے جاؤ, ہمارے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. تم کتنا مانگو گے ہم اتنا عطا کریں گے. تو گویا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں جو کچھ ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگو, میرے آگے جھکو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اس کو اللہ سے مانگو, تم اس کو اللہ سے مانگو. کوئی مانگتا نہیں ہے, سب موچی کے پاس پہنچتے ہیں کہ اس کو سل دو, اس کو بنا دو. کوئی اللہ سے نہیں مانگتا. اب کوئی یہ کہنے لگے کہ موچی کے پاس نہ جانا ورنہ شرک ہو جائے گا, تو یہ بھی غلط بات ہے. نہیں, اسباب تو اختیار کرنے ہی ہوں گے. ہم جب دنیا میں ہیں, دنیا تو دار الاسباب ہے, یہاں تو اسباب اختیار کرنا پڑے گا. تمہیں روزی چاہیے, کاروبار کرنا پڑے گا. تمہیں کھانا چاہیے,
کھانا پکانا پڑے گا، اس کو اٹھا کے منہ تک پہنچانا پڑے گا، اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ تمہیں لڑکا چاہیے، بیٹا چاہیے، تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ بغیر نکاح کے تم بیٹا اللہ سے مانگو اور دنیا کو یہ کہو کہ اللہ تو سب کچھ دینے پہ قادر ہے، اگر ہم بیٹا مانگ رہے ہیں تو ہم کیا غلط بات کر رہے ہیں؟ تو لوگ تمہیں کہیں گے تم پاگل ہو، تم احمق ہو، بلکہ بیٹا ملنے کے جو اسباب ہیں اسے اختیار کرو، نکاح کرو، تب تمہیں بیٹا ہوگا۔ نکاح کرنے کے بعد اللہ سے نیک اولاد مانگو، یہ ہے اللہ کی مرضی اور یہ ہے اللہ کا حکم کہ اسباب اختیار کرو، مجھ سے مانگو، میرے علاوہ کسی سے مت مانگنا، میرے علاوہ کسی کے آگے مت جھکنا۔ اگر جھکو گے تو اللہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فرمایا وہ بڑی دور گمراہی میں جا پڑا ہے، وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے علماء، اب کیا جانے اللہ جانے وہ علماء ہیں بھی یا نہیں، لیکن دیکھنے میں تو جبہ قبہ دستار ہے اور سر عام شرکیہ جملے اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، سر عام کفریہ جملے اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اور ان کا نام لے رہے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حق یہ تھا کہ ان کے لیے دعا کی جاتی، ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کی جاتی، لیکن ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ اے فلاں میری بگڑی بنا دے، میری بات سن لے، ہم آپ کے در پہ آئے ہیں، ہمیں یہ چیز عطا کر دے۔ ہم نام جان کے نہیں لے رہے ہیں، ہم نام لے سکتے ہیں، لیکن آپ سب خوب جانتے ہیں کہ کس کے آگے جھکا جاتا ہے اور کس سے مانگا جاتا ہے۔ فرمایا تو ان کے لیے تو تم دعا کرو، یہی ان کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کا سامنا کریں گے اور ان سے مانگنے والے دنیا میں جب وہاں ان کا سامنا کریں گے تو قرآن کہہ رہا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ ہماری تو یہ تعلیم ہی نہیں تھی کہ ہم سے مانگا جائے، ہمارا تو یہ طریقہ ہی نہیں تھا کہ ہم سے مانگا جائے، ہم نے تو پوری زندگی آپ سے مانگا، ہم نے تو پوری زندگی آپ کی عبادت کی، ان سے ہم نے کب کہا تھا کہ میرے آگے سجدہ کرو، میرے آگے جھکو؟ تو اس وقت اعلان ہوگا، بلکہ وہی لوگ اعلان کریں گے کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ ایک تو انہوں نے شرک کیا اور دوسرے میں مجھے بھی اس میں شامل کرنا چاہا، مجھے میرے ساتھ میری سنت کو چھوڑ کر میرے طریقوں کو اختیار کر کے شیطان کے طریقوں کو اپنایا اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ انتہائی غلط کام تھا۔ اور ایک بات اور ہے کہ اگر آدمی کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی کچھ دے سکتا ہے، فرمایا کہ یہ اتنا گندا عقیدہ ہے، اتنا غلیظ عقیدہ ہے، اس عقیدے کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، صراحت کے ساتھ قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہم ان کے سارے نیک اعمال حبط کر لیں گے، ضبط کر لیں گے، ان کے کسی بھی نیک اعمال کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کے عقیدے میں فساد ہے، ان کا عقیدہ خراب ہے، ان کے عقیدے میں جھول ہے، انہوں نے اللہ کی صفات میں شریک کیا، اللہ کی ذات میں شریک کیا اور اللہ کی خدائی میں شریک کیا، لہذا اس کی ہمارے یہاں کوئی معافی نہیں ہے، شرک کی اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شرک کی اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے، بڑا سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ کر جائے سب کی معافی۔ قرآن مجید میں کفل کا تذکرہ ہے، نہ معلوم کتنا بڑا وہ گنہگار تھا، ہر رات اپنے پہلو میں ایک نئی لڑکی لاتا تھا اور اس کو منہ مانگی دولت عطا کرتا تھا، اتنا بڑا گنہگار،
لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر ایک لڑکی آئی اس کے پاس اور اس نے کہا کہ میں بہت پاکیزہ لڑکی ہوں، میں کوئی آوارہ قسم کی لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی کاروباری لڑکی نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تمہارا یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ ایک رات گزارو، میں تمہیں اتنی اتنی رقم دوں گا، میں اس لیے آ گئی اپنے بچوں کا منہ دیکھ کر، تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، میرا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، آج تم میرے جسم کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، مجھ سے کھیلنا چاہتے ہو، میری عزت سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، میں بازارو عورت نہیں ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ کفل جو ہزاروں عورتوں کو اپنے ساتھ لٹا چکا تھا، ہزاروں عورتوں کے ساتھ رات بتا چکا تھا، لیکن اس کے دل میں خوف خدا آ گیا، تھر 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 کانپنے لگا۔ فوراً اس نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد وہیں دم توڑ دی، وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ صبح کو یہ چرچا ہوا کہ وہ فلانا گنہگار آج مر گیا، آج اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب اس کے جنازے میں کوئی نہیں جائے گا، یہ اتنا بڑا گنہگار، اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اس لیے کہ اس نے آخری وقت اللہ سے توبہ کر لی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ اللہ نے اس کے دروازے پر بڑا بڑا لکھ دیا، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا۔ جب یہ آویزہ ہو گیا اس کے چوکھٹ پر، اس کے دروازے پر، تو آدمیوں کا ہجوم ہو گیا اور پوچھا اس عورت سے کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس نے بتایا یہ بات میں نے کہی تھی، اس نے توبہ کر لیا اور یہیں پہ دم توڑ دیا۔ فرمایا کہ یہ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور کیا بھی ہے۔ دیکھ لو اس کی زندہ جاوید مثال قرآن مجید میں کفل کی موجود ہے۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا اور اس وقت کا پورا علاقہ کفل کے جنازے میں شریک ہوا، جس کے جنازے میں شریک ہونا کوئی پسند نہیں کرتا، جس کو نہلانا دھلانا کفنانا کوئی پسند نہیں کر رہا تھا، اللہ نے ایسی محبت ڈال دی لوگوں کے دل میں اس کی کہ سب اس کے جنازے میں شرکت کے لیے ٹوٹ پڑے اور اس کی بھی تجہیز و تکفین کی گئی۔ میں پھر وہ بات دہرا رہا ہوں کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا